اسی طرح سے اپنے سبابہ انگلی کے ذریعے سے درمیانی انداز میں اشارہ کرتے رہے اور دعا پڑھتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کے درس نمبر 45 میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق ہے صفحہ نمبر 100، جس کا عنوان ہے نماز کی فعلی سنتوں کا بیان۔ نمبر 8، اللہ ینہض من السجود حتی یستوی جالسا۔ نماز کی فعلی سنتوں میں سے 8ویں سنت یہ ہے اللہ ینہض من السجود، کہ نمازی سجدے سے نہ کھڑا ہو نہ اٹھے حتی یستوی جالسا، یہاں تک کہ وہ درست ہو کر ٹھیک ٹھاک ہو کر بیٹھ جائے۔ یعنی اگر آپ پہلی رکعت پڑھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا تیسری رکعت پڑھ کر چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد سکون و اطمینان سے بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد کھڑے ہو۔ عن ابی قلابہ قال، ابو قلابہ کہتے ہیں اخبرنا مالک بن الحویرث اللیثی، مجھے مالک بن حویرث اللیثی نے خبر دی انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، اللہ کے رسول اگر وطر نماز میں ہوتے، یعنی ایک رکعت یا 3 رکعت بیجوڑ نماز میں اگر آپ ہوتے، لم ینہض حتی یستوی قائدا، تو آپ دوسری رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے حتی یستوی قائدا، یہاں تک کہ دوسرے سجدے کے بعد سکون و اطمینان سے بیٹھ جاتے۔ تو نماز کی قولی سنتوں میں سے 8ویں سنت یہ ہوئی کہ دوسرے سجدے کے بعد سکون و اطمینان سے بیٹھا جائے، پھر اس کے بعد اطمینان سے کھڑا ہوا جائے۔ نمبر 9، ان یعتمد علی الارض اذا قام من الرکعہ، نماز کی فعلی سنتوں میں سے 9ویں سنت یہ ہے ان یعتمد علی الارض، کہ زمین پر وہ ٹیک لگا کر کھڑے ہو، اذا قام من الرکعہ، جب رکعت مکمل کرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے۔ یعنی اگر آپ 1 رکعت نماز پڑھتے ہیں یا 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں یا 3 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو جب بھی آپ رکعت مکمل کرنے کے بعد سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہوں تو آپ کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ کو زمین پر ٹیک دیں اور ہاتھوں کے بل آپ سیدھے اطمینان سے کھڑے ہو جائے، یہ سنت ہے۔ عن ایوب عن ابی قلابہ قال، ایوب ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جاءنا مالک ابن الحویرث، ہمارے پاس مالک ابن الحویرث آئے، فصلی بنا فی مسجدنا ھذا، اور انہوں نے پھر ہماری ہی مسجد میں نماز پڑھایا۔ فقال، اور کہا انی لاصلی بکم، میں تم لوگوں کو نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ وما ارید الصلاۃ، حقیقت میں مجھے نماز ادا نہیں کرنا ہے، یعنی نماز کا وقت نہیں تھا، بس دکھانا مقصد تھا۔ ولیکن ارید ان اریکم کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو دکھا دوں اللہ کے رسول کو میں نے کیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ قال ایوب، ایوب کہتے ہیں فقلت لابی قلابہ، میں نے ابو قلابہ سے کہا وکیف کانت صلاتہ، تو پھر مالک ابن الحویرث کی نماز کیسی تھی، اس نے کیسے نماز پڑھ کے دکھایا تم لوگوں کو؟ قال، تو ابو قلابہ نے کہا مثل صلاۃ شیخنا ھذا، یعنی عمرو بن سلمہ، ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح وہ نماز پڑھ کے دکھایا۔ قال ایوب، تو ایوب نے کہا وکان ذلک الشیخ، وہ شیخ یعنی عمرو بن سلمہ یتم التکبیر، وہ تکبیر کو مکمل انداز میں ادا کرتا تھا۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، اور اسی طرح سے جب وہ دوسرے سجدے سے اپنے سر کو اٹھاتا، جلسا، تو تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھ جاتا۔ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ، اور زمین پر وہ ٹیک لگا دیتا۔ ثُمَّ قام، پھر اطمینان سے وہ کھڑے ہو جاتا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کی 9ویں فعلی سنت یہ ہے کہ رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ جب کھڑے ہوں تو اپنے ہاتھ کو زمین پر ٹیکتے ہوئے ہاتھوں کے بل کھڑے ہوں، یہ سنت طریقہ ہے۔ نمبر 10، ان یکون جلوسہ فی التشہدین علی ما جاء فی ہذہ الاحادیث، 10ویں فعلی سنت یہ ہے کہ نمازی جب تشہد میں بیٹھے تو اس انداز میں بیٹھے
جس انداز کو، جس طریقے کو نیچے بیان کی جانے والی احادیث بتاتی ہو۔ عن ابی حمید انہ قال فی وصفہ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حمید نے اللہ کے رسول کی نماز کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، اللہ کے رسول جب 2 رکعت میں بیٹھتے یعنی تشہد اول میں بیٹھتے، جلس علی رجلہ الیسریٰ، تو اللہ کے رسول اپنے بائیں پیر پر بیٹھتے، ونصب الیمنی، اور دائیں پیر کو کھڑا کر دیتے، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، لیکن اللہ کے رسول اگر آخری اور دوسری تشہد میں بیٹھتے، قدم رجلہ الیسریٰ، تو آپ بائیں پیر کو پیش کر دیتے، یعنی دائیں پیر کے اندر سے بائیں پیر کو نکال دیتے، ونصب الاخری، اور پھر دائیں پیر کو گاڑ دیتے، وقعد علی مقعدتہ، اور آپ سرین کے بل بیٹھ جاتے۔ تو یہ ہے تشہد اول اور تشہد ثانی میں بیٹھنے کا سنت طریقہ۔ وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جلس فی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے، وضع کفہ الیمنی، تو آپ اپنے دائیں ہتھیلی کو رکھ دیتے، علی فخذہ الیمنی، دائیں ران پر، وقبض اصابعہ کلہا، اور اللہ کے رسول اپنے دائیں ہتھیلی کی تمام انگلیوں کو بند کر لیتے، سمیٹ لیتے، واشار باصبعہ التی تلی الابہام، اور اللہ کے رسول اس انگلی کے ذریعے سے اشارہ کرتے جو ابہام کے سائیڈ میں ہے، ابہام کہتے ہیں اس انگوٹھے کو، اور اس کے بعد والے انگلی کو کہتے ہیں سبابہ یا سبحہ۔ تو اللہ کے رسول اپنے تمام انگلیوں کو بند کر لیتے، اور ابہام والی انگلی کے قریب جو انگلی ہے یعنی سبابہ انگلی کے ذریعے سے آپ اشارہ کرتے، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَىٰ، اور اللہ کے رسول اپنی بائیں ہتھیلی کو رکھتے، عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُسْرَىٰ، اپنے بائیں ران پر۔ تو اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ تشہد اول ہو یا تشہد ثانی ہو، اس میں اپنے دونوں ہتھیلی کو کہاں رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے، اور اشارہ کس انگلی سے کرنا ہے۔ وعن نافع قال، نافع کہتے ہیں کان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اذا جلس فی الصلاۃ، جب نماز میں بیٹھتے یعنی تشہد اول یا تشہد ثانی میں بیٹھتے، وضع یدیہ علی رکبتیہ، تو اپنے دونوں ہتھیلی کو دونوں گھٹنی کے اوپر رکھ دیتے، واشار باصبعہ، اور اپنے انگلی کے ذریعے سے اشارہ کرتے، واتبعہا بصرہ، اور اپنی نگاہ کو اس انگلی کی طرف لگا دیتے، ثم قال، پھر کہتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، لہی اشد علی الشیطان، اس انگلی کا حرکت دینا، ہلانا شیطان پر بھاری ہے، من الحدید، لوہے سے بھی زیادہ، یعنی لوہے سے ضرب لگانے پر شیطان کو جتنی چوٹ پہنچتی ہے، جتنی مار لگتی ہے، اس سے زیادہ انگلی ہلانے پر اسے مار اور چوٹ لگتی ہے، یعنی السبابہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس حدیث کی تشریح کر دی کہ وہ انگلی کوئی دوسری انگلی نہیں ہے، بلکہ وہ انگلی سبابہ یعنی سباحہ والی انگلی تھی۔ تو نماز کی فعلی سنتوں میں سے 10ویں اور آخری سنت یہ ہوئی کہ نمازی جب تشہد اول یا تشہد ثانی میں بیٹھے تو اپنے دونوں ہتھیلی کو دونوں ران پر رکھے، اور دائیں ہتھیلی کو اپنے ران سے ملا دے، لیکن بائیں ہتھیلی کو تھوڑا سا اونچا رکھے، اور اسی طرح سے اپنے سبابہ انگلی کے ذریعے سے درمیانی انداز میں اشارہ کرتے رہے اور دعا پڑھتے رہے۔ یہ ہے نماز کی 10ویں اور آخری سنت۔